بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، کل جو کانفرنس ہوا یہ اسما جہانگیر کی آڑ میں ایک سیاسی کانفرنس تھا جس کا اہتمام مسلم لیگ کے وکلاء تنظیموں نے کیا تھا اور سیکرٹری اسٹیٹ کے فرائض کون انجام دے رہے تھے. وہیں اتاتار جس کے دادا کو بھی نوازا گیا تھا صدر پاکستان بنا کر، آج نواز شریف کے ساتھ کھڑا ہے، اس کو بھی نوازا گیا ہے سینیٹر بنا کر. تو مسلم لیگ کے وکلاء تنظیموں نے چیف جسٹس اور سپریم کورٹ کے خلاف جو نعرے لگوائے، یہ پاکستان میں پہلے کبھی نہیں ہوا تھا کہ جس جگہ میں سپریم کورٹ کی چیف جسٹس موجود ہو یا جسٹسز موجود ہو ان کے سامنے اس طرح کا کوئی تاریخ ہمارے سامنے نہیں ہے. یہ ایک اور مسئلہ ہے کہ اگر نواز شریف نے حملہ کیا تھا سپریم کورٹ پر تو وہ اس سے مختلف ہے. اب مسلم لیگ کا اس معاملے میں ایک بڑا تاریخ ہے. پہلے بدنامی کرتے ہیں ججوں کی، بعد میں فزیکل اسالٹ کرتے ہیں. جیسے سپریم کورٹ پر حملہ کر کے جسٹس شہزاد علی شاہ کو بھاگنے پر مجبور کیا تھا اور ججز میزوں کے نیچے اپنے جان بچانے کی کوشش کر رہے تھے. کل سب کچھ بڑے پلانٹڈ طریقے سے ہوا. افسوس سے کہتا ہوں کہ جب اطہر من اللہ نے بعد میں جو تقریر کی تو جو تبدیلی ہم نے اطہر من اللہ میں دیکھی تھی کہ یہ شخص تبدیل ہو چکا ہے، یہ اب اپنے منصبی فرائض احسن طریقے سے ادا کرے گا، لیکن وہ ہماری خام خیالی نکلی. کل کے ویڈیو میں میں نے اطہر من اللہ کو بہت اچھے الفاظوں میں یاد کیا تھا، لیکن حقیقت جب آشکار ہوئی تو وہ کچھ اور نکلی. یعنی اطہر من اللہ نے کیسے ہمیں مایوس کیا یا قوم کو کیسے مایوس کیا. یعنی اس تقریب میں جب اس نے تقریر کیا اطہر من اللہ نے تو کرد صاحب کہہ کر اس کی طرف مخاطب ہوئے کہ کرد صاحب ہماری عدلیہ کا یہ تاریخ ہے، اور بالکل وہ سوالات پوچھتے رہے اور کرد صاحب کو اور مسلم لیگ کو خوش کرنے کا ایک طریقہ اختیار کیا گیا. تو جو تبدیلی ہم نے اطہر من اللہ صاحب میں دیکھی تھی، جس کہ ہم پاکستانی تو بہت زیادہ افسردہ تھے کہ جب نواز شریف اور اس کی بیٹی کو اطہر من اللہ صاحب نے ضمانت دی، اس وقت تو لوگوں کے دلوں پر یہ بہت بڑا بوجھ تھا. لیکن اس کے بعد جب اطہر من اللہ کے عدالت پر وکلاء نے قبضہ کیا یا یرغمال بنایا تو کچھ تبدیلی نظر آئی. اور پہلے دن جب رانا شمیم کا مسئلہ آیا تو اس پہ اطہر من اللہ صاحب نے کہا کہ بادی النظر میں یہ سب جھوٹ لگتا ہے، کیونکہ عامر فاروق تو اس بینچ کے رکن ہی نہیں تھے. تو بادی النظر کیا، ظاہراً یہ بالکل ہی آپ کو بھی معلوم ہے، پوری قوم کا معلوم ہے کہ یہ جھوٹ تھا. لیکن جھوٹ کا بیان کرنا اپنے طریقے سے ہوتا ہے، یعنی اس طرح نہیں ہوتا کہ بادی النظر میں، وہ تو سب کے سامنے ہے سب کچھ. تو ہمیں بڑا افسوس ہے کہ یہ جو کچھ ہم نے کل دیکھا یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا. اور میں ادھر چیف جسٹس آف پاکستان کی بھی بات کرنا چاہوں گا. حالانکہ چیف جسٹس صاحب پاکستان کے ہر دل عزیز جج ہیں اور حقیقت بھی ہے. جو 5 ممبر بینچ میں بیٹھا ہوا شخص ہو تو اس کو آپ یعنی اس کے متعلق آپ غلط بات نہیں کر سکتے. سچ سچ ہوتا ہے، جھوٹ جھوٹ ہوتا ہے. لیکن یہاں پر یعنی علی احمد کرد کے بعد جب تقریر کی گئی اور تقریر ہوئی چیف جسٹس صاحب کی طرف سے، تو انہوں نے کہا کہ میں کسی کا ڈکٹیشن نہیں لیتا اور میرے موجودگی میں کوئی مارشل لا بھی نہیں لگا سکتا، نہ کوئی یہ جرات کر سکتا ہے. ٹھیک ہے جناب، ہم مانتے ہیں، لیکن یہ جو سیاسی عدلیہ ہے اس کا جواب کون دے گا؟ اور یہ جو اس وقت سوموٹو نہیں لیا گیا، اس تقریب میں جو بیانات ہوئے، جو لوگوں نے سنے، خاص کر اس شخص نے علی احمد کرد نے جو کچھ کہا، تو پوری قوم کو تو یہ امید تھا کہ آپ اس پر سوموٹو لیں گے، لیکن قوم کی امیدوں پر پانی پھر گیا.
تو ہم یہ تو کہہ نہیں سکتے کہ آپ سے گلہ کرے، لیکن توجہ دلانے کی جرات کر سکتے ہیں کہ یہ بہت ضروری تھا۔ اگر عدلیہ کو آپ عدلیہ کہتے ہیں اور یہ نہیں کہتے کہ یہ ایک سیاسی عدلیہ ہے، تو یہ بھی بڑا ظلم ہے۔ اس عدلیہ میں بیٹھی ہوئی اکثریت کی جو ججز ہیں وہ کن کی وجہ سے ہیں؟ دو اشخاص ہیں، ایک نواز شریف ہے، دوسرا افتخار چودھری ہے، اور اس کو بری طریقے سے ملیامیٹ کر دیا گیا ہے۔ اور اس تقریب میں غیر ملکی وفود موجود تھے، بڑے بڑے ممالک کے، اور ان کے سفراء موجود تھے۔ تو جو بے عزتی کی گئی ہے پاکستان کی عدالتی نظام کی اور پاکستان کی، تو اس پر بھی آپ کو نظر دوڑانا چاہیے تھا، اور اسلام آباد ہائی کورٹ کی چیف جسٹس عطا من اللہ صاحب کو بھی حقیقت بیان کرنا چاہیے تھا، جو کہ عوام کو بہت زیادہ افسوس اس کے تقریر پر ہوا ہے کہ جو علی احمد کرد کے بعد اس کو کیا جواب دینا چاہیے تھا، جیسے جواب چیف جسٹس پاکستان نے دیا تو اس سے بڑھ کر آپ کو دینا چاہیے تھا، لیکن آپ تو ایسے لگ رہا تھا کہ آپ نے اس کی باتوں کو انڈورس کیا ہے۔ یعنی اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہی ہے نا کہ نواز شریف کی فیملی اقتدار میں آئے گی تو ہمارے وارے نیارے ہو جائیں گے۔ تو اب کیا وارے نیارے توڑے ہیں؟ جو مراعات آپ لوگوں کو حاصل ہے وہ پاکستان میں کسی کو حاصل نہیں، اور جب انصاف کا وقت آتا ہے تو کسی کو انصاف ملتا نہیں ہے، سالوں میں بھی نہیں ملتا۔ یہ جو علی احمد کرد نے بات کی تھی کہ زخم لے کر لوگ جاتے ہیں، تو ایک بات سے تو میں اتفاق کرتا ہوں، لیکن جو بے عزتی کی گئی ہے اس عدلیہ کی غیر ملکیوں کے سامنے، یہ ہمیں گوارا نہیں ہے۔ تو ایک بات ذہن نشین کرنا پڑے گا سب کو کہ اس وقت اگر نواز شریف کی راہ ہموار کی جا رہی ہے عدلیہ کی طرف سے، جو کہ سب کو نظر آ رہا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے شاید مریم نواز اور اس کے شوہر کو ریلیف مل سکے، اور یہ کوئی دور کی بات نہیں ہے، یہ مہینے 2 کی بات ہے۔ ان کو اس کو لنگران نہیں کرنا چاہیے، کسی کے اور جج کے انتظار میں 2023 تک اس کو نہیں لے کے جانا چاہیے۔ ان کو انصاف مل جائے گا، جو وہ چاہتے ہیں وہی ہوگا۔ اس ملک میں کوئی اور کچھ نہیں کر سکتا۔ یہ ملک نواز فیملی کی لونڈی ہے، اور جب اتنا ہمارا انصاف کا معیار گر جائے اور ججز یا ان کو اوبلائج کرنے کے لیے فیصلے کرے یا ان کے خوف سے فیصلے کرے، یہ دونوں اس ملک کے عدالتی نظام پر بہت بڑا سوالیہ نشان، بلکہ کچھ اور لفظ ہے اس کے لیے جو میں ادا کرنا نہیں چاہتا۔ یعنی اس عدلیہ نے، یعنی آپ دیکھیے کہ پاکستان کے ایک مفرور شخص نے اس کانفرنس میں چیف جسٹس کے بعد ایک اختتامی تقریر کیا۔ جو شخص اس نظام سے مفرور ہے، جو شخص پاکستانی عدالتوں کا بھی دشمن ہے اور عدالتیں بھی اس سے ڈرتی ہیں، یہ دنیا کا عجیب عدالتی نظام ہے کہ مفرور کو ڈھونڈ رہے ہیں، دنیا کا انوکھا واقعہ ہے۔ اب دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ عمران خان صاحب، یعنی اس نے ایک یاد دلایا ہمیں کہ ہم نے پورے پاکستان میں زمینوں کو کمپیوٹرائز کرنا چاہا تو ہماری بہت مخالفت کی گئی، کیونکہ اس سے پہلے کسی وفاقی حکومت نے یہ کام نہیں کیا تھا، کسی جج نے یہ کام نہیں کیا تھا، کسی سپریم کورٹ نے، ہائی کورٹ نے نہیں کیا تھا، ایک ہی شخص سے سادہ سا اس نے یہ بیڑا اٹھا لیا۔ تو جب کمپیوٹرائز کرنے کے بعد پتہ چلا کہ 2 بڑے شہروں خاص کر کراچی اور لاہور میں اور پاکستان کے جنگلات پر کس طرح قبضہ لینڈ مافیا نے کیا ہے، تو ڈیجیٹلائز کرنے کے بعد جو میپنگ کی گئی تو آپ یقین کیجئے کہ 1700 مربع کلومیٹر کے صرف جنگلات پر قبضہ کیا گیا ہے۔ اور یہ کہاں ہوا ہے؟ کراچی میں، فیصل آباد میں،
پنڈی میں، لاہور میں، یعنی اور KPK میں۔ اب آپ حیران ہوں گے کہ اس کا جو تخمینہ لگایا گیا ہے کہ یہ کل رقم کتنی ہے، تو یہ 6,000 ارب روپے بنتا ہے۔ یعنی اس ملک کو اس طریقے سے نچوڑا گیا ہے، اس طریقے سے لوٹا گیا ہے، لیکن ہم خاموش ہیں، ہمارا عدلیہ خاموش ہے، ہمارے حکمران خاموش ہیں۔ کچھ کا قبضہ تو چھڑا لیا گیا، باقی بھی ان مافیا سے آزاد کریں گے انشاءاللہ۔ یہ عمران خان کے الفاظ ہیں۔ صرف جنگلات پر جو قبضہ ہوا اس کی قیمت 2,000 ارب روپے ہے۔ اب جب زمینوں کو ڈیجیٹلائز کیا گیا تو اب اس کا قبضہ چھڑا لیں گے، یہ بھی عمران خان کہہ رہے ہیں۔ صرف کراچی میں 2700 کلومیٹر پر جنگل تھا جو اب آدھا رہ چکا ہے، اور یہ کدھر گیا آدھا؟ آپ پوچھیں گے کہ یہ کیا ہے، تو یہ آپ ملک ریاض سے پوچھیں گے کہ اس کو دونوں خاندانوں نے کتنا اوبلائج کیا اور اس نے اس ملک کو ان کے ساتھ مل کر کتنا لوٹا۔ اب آتے ہیں KPK میں کی طرف، تو یہاں پر 1,70,000 کنال پر قبضہ ہے۔ ڈیجیٹلائز کرنے کے بعد ہم اس کا قبضہ چھڑا کر اس پر جنگل لگائیں گے۔ یہ ایک سادہ انسان کی خواہش ہے، یعنی عمران خان کی، کیونکہ وہ تو اپنے دل میں تو مخلص ہے، لیکن کیا وہ اس نظام سے یہ سب کچھ کرا سکتا ہے؟ جس ملک کی عدلیہ کا نظام یہ ہو تو کیا یہ ممکن ہے؟ اور بعد میں وہ کہتے ہیں کہ یعنی کل جنگلات کی زمین 30,000 مربع کلومیٹر ہے، 33% پر مافیا کا قبضہ ہے۔ جنگلات کو کاٹ کر اس پر فصلیں اگا رہے ہیں اور خوب پیسہ کما رہے ہیں۔ یعنی آپ حیران ہوں گے کہ اگر دنیا میں کوئی یہ بات سنے گا کہ اس طرح بھی ایک ملک ہے جس کا 33% جنگلات کا رقبہ یعنی مافیا کے ہاتھوں میں ہے، تو یہ جناب یہ پاکستان میں ہو رہا ہے، اور اب سے نہیں ہو رہا، بہت پہلے سے ہو رہا ہے۔ اب اس جنگلات کے کاٹنے کے نقصانات کیا ہے، ذرا اس پر دھیان دیجیے۔ سیلاب آتے ہیں، پولوشن ہوتا ہے، موسمیاتی تبدیلی آتی ہے جس سے ٹمپریچر بڑھتا ہے اور ملک تباہ ہو رہا ہے اس سے۔ آپ اب کا ٹمپریچر دیکھیں اور آج سے 20 سال پہلے کا ٹمپریچر دیکھیں تو آپ کو زمین آسمان کا فرق نظر آئے گا۔ اب ڈیجیٹلائز میپنگ کے بعد یہ زمینیں واگزار کیے جائیں گے اور دوبارہ ان پر جنگل لگائیں گے۔ جنگلات کاٹنے کی وجہ سے ملک کا درجہ حرارت بڑھ رہا ہے، یہ سب بڑی تباہی ہے۔ یہ تو ایک حقیقت ہے اور سب کے سامنے ہے، اس سے تو کسی کو انکار بھی نہیں ہے، نہ کوئی اس سے انکار کر سکتا ہے۔ لیکن ہماری عدالتوں کے سامنے یہ سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن عدالتیں ماشاءاللہ اس کی طرف دھیان بھی نہیں دیں گے، اور وہ کچھ کریں گے جو نواز فیملی اور زرداری فیملی چاہتی ہے، خصوصاً نواز فیملی۔ یعنی اس ملک کا جو یہ حال ہوا ہے، آپ 2008 سے لے کر اب تک حساب کیجئے کہ اس ملک کے ساتھ انہوں نے جو پہلے کیا 35 سالوں میں اس کو ایک طرف رکھی ہے، جو نواز خاندان کے 35 سال ہے، اور زرداری یعنی بھٹو صاحب کی تو آج تقریباً 45 سال ہو گئے ہیں۔ لیکن خصوصاً یہ آخری 2 اشروں میں جو یہ یعنی 14 سال میں اس ملک کے ساتھ اس 2 خاندانوں نے جو کچھ کیا، میں نے کتنی بار کہا ہے آپ کے سامنے کہ کوئی اپنے دشمن کے گھر کے ساتھ بھی ایسا نہیں کرتا جو انہوں نے پاکستان جیسے غنیمت کے ملک کے ساتھ کیا ہے۔ اور آج اس پوزیشن میں ہم کھڑے ہیں کہ یہ ڈر لگ رہا ہے کہ یہ ملک ٹوٹ نہ جائے، لیکن یہ ملک نہیں ٹوٹے گا۔ نہ نواز شریف اقتدار میں آئے گا، نہ اس کا خاندان آئے گا، نہ زرداری آئے گا۔ اور جب یہ سب کچھ نہیں ہوگا اور عدالتیں یہ چاہتی ہیں کہ ایسا ہو اور ایسے نہیں ہوگا، اور یہ کوشش کریں گے، عوام قبول نہیں کریں گے، تو جب عوام قبول نہیں کریں گے تو خون ریزی ہوگی۔ خون ریزی سے بچنے کے لیے پھر کیا ہمارے پاس کیا رہ جاتا ہے؟ یہ سوال ہے۔ ہمارے پاس ایک ہی آپشن رہ جاتا ہے، مارشل لا کا۔
یہ 1000 دفعہ کہے کہ ہم مارشل لا کو ویلیڈیٹ نہیں کریں گے، خدا نہ کرے وہ حالات بنے تو مارشل لا کسی سے پوچھ کر نہیں آتا، وہ پھر ملک بچانے کے طریقے ہوتے ہیں اور اس میں ملک کو بچایا جاتا ہے۔ لیکن یہاں پر ایک شخص ہے جس کا نام عمران خان ہے، وہ بھی موجود ہے، جو اس میں بڑی مہنگائی کے ہوتے ہوئے، یعنی بدنامی تو اس کے ذمہ آ رہی ہے نا، مہنگائی تو اس نے کی ہے۔ افسوس تو یہ ہے کہ ہم لوگ کتنے سمجھدار ہیں کہ اس ملک میں کہ سیاستدانوں نے، 2 خاندانوں نے اور عدلیہ نے اس ملک کو تباہی کے کنارے لا کر کھڑا کیا ہے۔ اور بدنامی کس کی ہو رہی ہے؟ عمران خان کی۔ تو اگر ایک آؤٹ سائیڈر شخص جن کے اپنے کوئی مفادات نہیں ہے، صرف عوام کے لیے لڑ رہا ہے، اور اس کو آپ فیل کرنا چاہ رہے ہیں، یعنی یہ سیاستدان اور یہ ہماری عدلیہ، تو اس کا رزلٹ نکلے گا کیا؟ میں بار بار کہہ چکا ہوں کہ عمران خان نہ نواز شریف ہے، عمران خان نہ زرداری ہے، اتنا ہلکا اس کو نہ لیں۔ اس کے ایک کال پر اگر وہ عوام کو کال دیں اور حکومت کو چھوڑ دیں تو یقین کیجئے اسلام آباد میں کوئی ہل بھی نہیں سکے گا، نہ وہاں پر کوئی عدلیہ ہوگی اور نہ وہاں پر کسی کا کوئی حکومت ہوگا۔ اور خدا نخواستہ یہ لوگ اپنے عزائم میں کامیاب ہو رہے ہوں جیسے نظر آ رہا ہے، یہ نہیں کہ اقتدار میں آئیں گے، لیکن جو کچھ یہ ملک کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں اور یہ عدلیہ، تو یقین کیجئے مارشل لا کے علاوہ کوئی راستہ نہیں رہے گا، اور یہ بڑے افسوس کی بات ہے۔ لیکن یہ تو ثابت ہو چکا ہے۔ اب جب یہ سب کچھ ثابت ہے تو اس پر ہم زیادہ بات کیوں کریں؟ اس عدلیہ کو بھی ہم نے دیکھ لیا، ان 2 خاندانوں کو بھی دیکھ لیا، سیاسی ججوں کو بھی دیکھ لیا۔ یعنی اب ایک سروے ہوا ہے اور اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ پاکستان کی عدلیہ میں صرف 6% ججز ایسے ہیں جو حق و سچ کا ساتھ دے رہے ہیں۔ یہ پاکستان کے لیے بہت بڑی شرم کی بات ہے۔ لیکن یہاں پر جب ہم 5 ممبر بینچ کو یاد کرتے ہیں، جس میں آصف سعید کوسہ صاحب اس بینچ کے سربراہ تھے، اور اس شخص کو اقتدار سے بھی برخاست کیا گیا اور اس کو جیل میں بھی ڈالا گیا، لیکن پھر بھی تبدیلی نہیں آئی۔ اس خاندان کا اب بھی پاکستان کے ہر ادارے پر قبضہ ہے، خواہ وہ عدلیہ ہو، خواہ وہ بیوروکریسی ہو، خواہ وہ نیب ہو، خواہ وہ ریگولیٹریز ہو، سب پر قبضہ ہے نواز شریف کا۔ تو اب اس کے قبضے کو چھڑانے کے لیے یا تو خون کی ہولی کھیلی جائے گی اس ملک میں، یا اس ملک میں مارشل لا لگے گا۔ لیکن یہ مارشل لا وہ مارشل لا نہیں ہوگا جو جنرل پرویز مشرف کا تھا، جنرل ایوب خان کا تھا، جنرل ضیاء الحق کا تھا۔ یہ اس قسم کا مارشل لا ہوگا جس میں 50 سال تک بھی کوئی سیاست کا نام نہیں لے سکے گا، اور پاکستان اوپر سے اوپر چلا جائے گا، کیونکہ امیدیں صرف عمران خان سے ہیں۔ اور عمران خان کو ناکام بنانے کے لیے پوری مشینری، خواہ سیاسی ہو، خواہ عدالتی ہو، خواہ بیوروکریسی کی مشینری ہو، سب کے سب یکجا ہے، یک جان و یک قالب، ایک قالب ہے یہ لوگ۔ تو اگر ناکام ہوا، لیکن یہ تو لوگ یاد رکھیں گے کہ کوئی ایسا شخص بھی پاکستان میں آیا تھا جس کے اپنے کوئی مفادات نہیں تھے۔ اب تک اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ولاگ میں۔ اگر ہو سکے تو اس چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ والسلام۔